اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی کا ہے۔ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی کا ہے۔ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ رزق سرے سے ہی نہیں ہے، اور بعض گھروں میں رزق ہے پر پوری نہیں پڑتی، یعنی برکت نہیں ہے۔ بات گھوم پھر کے وہیں چلی جاتی ہے، مالی تنگ دستی کے اوپر۔ سیانوں کی مثال ہے، کان پکڑو یہ یا کان پکڑو وہ، پکڑا تو کان ہی جائے گا نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مالی تنگ دستی میں آج دو نقطے آپ حضرات کو سمجھا دیتی ہوں۔ اگر وہ دو نقطے آپ کی سمجھ میں آ گئے تو تشخیص ہو جائے گی، تو پھر آپ کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تم پر تمہاری معیشت کو کم کر دوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ منہ موڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں بول رہی ہوں، آپ منہ دوسری طرف کر لیں، اس کو کہتے ہیں کہ منہ موڑنا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کو منہ موڑنا کہتے ہیں۔ اب اللہ والو، مجھے آپ لوگ بتاؤ کہ میں اللہ کی مانوں یا پھر آپ لوگوں کی رام کہانیاں سنوں؟ حضرت صاحب بڑا ہی ہاتھ تنگ ہے، ہر ایمان والے کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن کی مانے گا۔ اللہ نے جب ایک بات کھول کے قرآن میں بتا دی ہے کہ جب میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہارے اوپر مالی تنگ دستی لے آؤں گا۔ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ والو، ہمارے گھر بے نمازی، ہمارے ملازم بے نمازی، ہماری حکومت کے عوان بے نمازی، ہماری عدالتیں بے نمازی، ہمارے سکولوں کے اندر اساتذہ بے نمازی، تو رزق کہاں سے آئے گا؟ اللہ والو، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ تعویذوں کے ساتھ حل ہو جائے گا تو پھر یا تو قرآن کی اس آیت کو ٹھکرانا پڑے گا یا پھر یہ قرآن کی آیت کو بدلنا پڑے گا۔ کوئی ہے مائی کلال جو یہ دو کام کر سکے؟ جب یہ کر نہیں سکتے تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے پھر وہی کرنا پڑے گا، اور دل سے مان لو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تبارک اسم ربی ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے۔ اللہ والو، کسی کے دینے سے کبھی بھی پوری نہیں پڑتی، اور کوئی دینا بھی نہیں ہے۔ اللہ والو، کوئی دیتا بھی نہیں ہے اور کسی کے دینے سے پوری پڑتی بھی نہیں ہے۔ پوری اسی کی پڑتی ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کماتا ہے۔ لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کس کو مخاطب کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اولاد اور مال کی محبت میں میرے ذکر سے منہ نہ موڑ لینا۔ جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ والو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ تیرے مال میں بھی کثرت لے آئے گا، اللہ تیرے حال میں بھی کثرت لے آئے گا، تیرے مال میں برکت بھی لے کے آئے گا۔ یہ پہلا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، ہمارا کام کسی نے باندھ دیا ہے، ہمارے کام میں بندش ہو گئی ہے۔
اللہ والو کوئی تو بہانہ بنے گا نا، اب اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اب اللہ نے تیری معیشت کو تنگ کرنا ہے، اب کوئی تو بہانہ بنے گا نا، کوئی تیرے سے پیسے ادھار لے لے گا اور وہ پی جائے گا، تیرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، کوئی ڈکیتی ہو جائے گی، مال لٹ جائے گا، تیرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، تو نے کسی کو ادھار دیا، انہوں نے ادھار واپس نہیں کیا، ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ مالی تنگ دستی کو دور کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر سے کون سی خامی کو دور کرنا پڑے گا؟ اللہ والو کون سی غفلت کو دور کرنا پڑے گا؟ جب غفلت کو دور کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت مسئلہ بھی حل فرما دیں گے۔ اللہ والو کثرت کے ساتھ ذکر رسول کرو گے تو اللہ تمہیں مالی تنگ دستی سے نکال لے گا۔ دوسرا ذکر جو اللہ کا بڑا محبوب ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، میرے سے کثرت کے ساتھ بخشش مانگتے رہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کو معافی مانگنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل کس قدر پسند ہے۔ درود پاک اور استغفار یہ دونوں نظام رحمت والے ہیں۔ اللہ والو میں نے ابھی بیان میں تفصیل کے ساتھ کیا باتیں سمجھائی ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹ کس لیے ہوتی ہے؟ رحمت سے دوری۔ جب رحمت چھم چھم برسے گی تو رزق بھی چھم چھم برسے گا۔ اللہ والو اگر آپ دکان کرتے ہیں تو آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اپنی دکان پہ بیٹھ کے، کوئی دفتر ہے اس میں بیٹھ کے تو کیا کرو، پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ یہ سب سے چھوٹا اور کم ذکر ہے جو دونوں میں نے جوڑ کے بتا دیے ہیں، اور اگر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو درود ابراہیم پڑھا کرو۔ درود ابراہیم رحمتوں اور برکتوں والا، عظمتوں والا درود ہے، اور رحمتوں اور عظمتوں والے نبی پر پڑھ کر ہدیہ کیا کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ والو ان دو اعمال سے بڑا عمل ہی نہیں ہے۔ اللہ بھی راضی اور اللہ کا نبی بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والو جب گاہکوں کا رش زیادہ ہو، درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو پھر چلتے پھرتے بات کرتے، گاہکوں کو سامان دیتے، چیزیں پکڑاتے، سامان کی پیکنگ کرتے، دفتر میں بیٹھے ہیں تو کام کرتے، میری مائیں اور بہنیں اگر گھر میں ہیں تو اپنے گھر کے کام کرتے، کچن میں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے، لیٹتے اٹھتے بیٹھتے صرف ایک ہی ذکر کرتے رہو، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ اللہ والو اس سے چھوٹا ذکر میرے پاس نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں اور آپ کا بہانہ ختم ہو جائے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اتنا لمبا درود نہیں پڑھ سکتے، جو بھی آپ کا کوئی بہانہ ہے۔ اللہ والو اس سے چھوٹا عمل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بندہ سامنے لے کر آؤ، اس سے چھوٹا عمل اور برکتوں اور رحمتوں والا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ اس کے لیے وضو کی کوئی قید نہیں ہے، عورتیں ہیں تو ناپاکی کی بھی کوئی قید نہیں ہے، ہر عام و خاص کو اس عمل کی اجازت ہے۔ سونے جیسا عمل ہے، کسی بابے کا دیا ہوا، پیروں فقیروں کا دیا وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ وظیفہ دیا ہے جس سے اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ درود وہ وظیفہ ہے کملی والے کا، اور استغفار وظیفہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ والو درود پاک وظیفہ ہے کملی والے کا، اور استغفار وظیفہ ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ والو ایک وظیفہ کملی والے کا دے دیا ہے اور ایک وظیفہ آپ کو اللہ رب العزت کا دے دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اپنے حالات پہ، اپنے معاملات پہ نظر ڈالنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر آپ کے کرنے میں، آپ کے عمل میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے جس کو آپ کو دور کرنا پڑے گا۔ اللہ والو اپنے ارد گرد نظر ڈالو، کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، کس کے ساتھ
غلط کر رہے ہو یا کسی جانے انجانے میں آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو اپنے ارد گرد نظر دہرا کر اس عمل کو بند کرو۔ اللہ والو، پڑھنے میں غلطی نہیں ہے، عمل میں غلطی نہیں ہے، آپ کے اعمال میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کو دور کر کے تو رزق میں برکت، رزق کی تنگی کو دور فرماؤ، برکت ہی برکت اور رحمتوں کے خزانے لوٹ لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔